سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اے ابن آدم، تیرے دائیں اور بائیں اللہ نے 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے اور صحیفے کھلے رکھ دیے ہیں، یعنی تمہارا جو نامہ اعمال ہے وہ ان فرشتوں کے پاس ہے، اور وہ فرشتے تمہاری اچھائی اور برائی یہ لکھ رہے ہیں۔ دائیں طرف والا تمہاری نیکیوں کو لکھے گا اور بائیں طرف والا تمہاری بدیوں کو لکھے گا۔ اے ابن آدم، اب تو خود مختار ہے، اب تجھے اختیار ہے، تو اچھائی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا تو برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ کل کو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہائے کاش مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرما دیتے، میں بھی اچھے اور نیک عمل کر دیتا، یہ بات نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے اچھائی اور برائی کی توفیق ہر انسان کو دی ہے، اچھائی اور برائی کی طاقت ہر انسان رکھتا ہے۔ یہ تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے بعد انسان اچھائی کے راستے کی طرف چلتا ہے اور برائی سے انسان منہ موڑ لیتا ہے اور برائی سے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اپنی مرضی سے انسان برائی کے اندر قدم رکھتا ہے اور اس حد تک پھر چلا جاتا ہے کہ گردن تک اس برائی کے اندر دھنس جاتا ہے، اور خدا نخواستہ بنا توبہ کیے انسان کی موت آ جائے تو انسان کے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی، نہ انسان کے لیے منہ چھپانے کی کوئی جگہ، نہ انسان کے لیے عزت کی کوئی جگہ اور عزت کا کوئی مقام ہوگا۔ اور دیکھیں اس کو تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر اگر سوچیں تو یہ بڑا خوفناک مرحلہ ہوگا کہ ایک شخص اسے ایک جگہ پر کھڑا کر دیا جائے گا اور دائیں بائیں کل دنیا کے انسان کھڑے ہوں گے، وہاں اس کے ماں باپ بھی ہوں گے، وہاں اس کے بہن بھائی بھی ہوں گے، وہاں اس کے رشتہ دار بھی ہوں گے، اور وہاں کل دنیا کا آدم وہاں جمع ہوگا، اور اونچی آواز سے کہا جائے گا فلاں بن فلاں کا نامہ اعمال وہ کھولا جا رہا ہے، فلاں بن فلاں کا نامہ اعمال وہ پڑھا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے انسان کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے سارے اس مجمع کے اندر موجود ہوں گے، اور وہاں جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، پڑھا جائے گا، سنایا جائے گا، اگر خدا نخواستہ نامہ اعمال برا ہوا، انسان خود تو شرمندہ ہو گئی ہوگا، اپنے ماں باپ کے سامنے بھی انسان شرمندہ، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے بھی انسان شرمندہ، اپنے یار دوستوں کے سامنے بھی انسان شرمندہ، کل دنیا کے انسانوں کے سامنے انسان شرمندہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انسان شرمندہ، اور انسان کی آنکھیں اور نظریں یہ انسان کی جھکی ہوئی ہوں گی۔ اور اگر انسان کا نامہ اعمال عمدہ نکل آیا، بہترین نکل آیا، تو سورہ الحاقہ میں کیا ہے کہ فَيَقُولُ ہام، ہام کہتے ہیں جس طرح ہم لوگ نعرے بازی کرتے ہیں نا، تو ہام یہ ایک نعرہ ہوگا، اور یہ بلند آواز سے کہے گا اقرؤوا کتابیہ، اور لوگوں میرا نامہ اعمال تو دیکھو۔ دائیں ہاتھ میں جب نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ شخص خوشی کے ساتھ شور مچا دے گا اور کہے گا اقرؤوا کتابیہ، لوگوں آؤ میرا نامہ اعمال تو دیکھو۔ دنیا کی سختیاں میں نے برداشت کی، دنیا کی تکلیفیں میں نے برداشت کی، اپنے نفس کو میں نے مارا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کاربند رہا، آج دیکھو میرا نامہ اعمال بیمینی وہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اب یہ انسان خوشی سے پھر بولے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو دنیا کی زندگی میں اس چیز پر یقین رکھتا تھا کہ میرے رب سے ایک دن میرا آمنا سامنا ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اور میرا رب اچھے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کے اندر پہنچائے گا، میں نے اچھے عمل کیے۔ آج ساری انسانیت کے سامنے میرا اعزاز یہ کہ مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، اور خدا نخواستہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا گیا تو وہ شخص روئے گا، پیٹے گا، خون کے آنسو روئے گا اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا تاکہ مجھے اس شرمندگی کے سامنے، یہ شرمندگی کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑتا۔
لیکن وہاں تو شرمندگی ہوگی اور وہ پیٹے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَّ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَّ۔ جس مال کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، جس مال کے پیچھے انسان بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، جس مال کے پیچھے انسان حلال حرام کی تمیز بھول چکے ہے، جس مال کو جمع کرنے کے لیے انسان شرافت کی ساری حدیں کراس کر جاتے ہیں، قیامت کے دن وہ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ۔ وہ مال یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال بھی آج میرے کسی کام نہ آیا، میرے یار دوست بھی آج میرے کسی کام نہ آئے، اور وہاں انسان شرمندگی کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور شرمندگی بھی ایسی کہ انسان خون کے آنسو بھی روئے گا تو انسان کی وہ شرمندگی وہ ختم نہیں ہو پائے۔